السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے کراچی کے حالات پہ مبنی ایک داستان۔ وہ اپنے کاوش سے کافی آگے جا چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایک عجیب و غریب لباس بنائے گئے تھے جو اس نے خود تو کیا کسی اور عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوتوں کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ آہستہ گزرتے ہوئے وہ حسرت ناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک و دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی تھی۔ ریڑھیوں اور اسٹالوں پہ سجے مختلف قسم کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اس کو ذائقہ ہی معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کھوئی ہوئی خالی ذہن سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی جو اس کی جانب میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جیب سے اپنا سستا سا موبائل نکال کر اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہے تھے۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کا باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہ آئی جہاں بیٹھ کے وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدم کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس وقت وہ ایک ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھ رہا تھا۔ اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ ایک باوردی پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بااختیار شخصیت ہی تو ہوگا جس کے لیے پولیس کا باوردی شخص دروازہ کھول رہا ہے۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیپ میں بیٹھ گیا جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوردی پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ کیا یہ اتنا بااختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوری روش کے قریب ہو گئی۔ نہ جانے میرے اشارے پہ رکے گا بھی کہ نہیں۔ یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چڑچڑاہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز نے چوری روش کے سامنے رک کر آنے والی گاڑی کا راستہ روک دیا۔ مرسیڈیز کے پیچھے 2 کھلی چھتوں والی جیپیں بھی موجود تھیں۔ دونوں جیپوں میں 3 افراد سوار تھے۔ مرسیڈیز کے رکتے ہی جیپ سے ایک مسلح شخص اترا اور مرسیڈیز کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اب نہ جانے اس میں کون سوار ہے اور کیا یہ سفید لباس والے سے بھی زیادہ بااختیار ہے۔ اس کی محدود سوچیں ان دونوں گاڑیوں میں سوار شخصیتوں کی طاقت کا اندازہ لگانے لگی۔ مرسیڈیز کے دروازے سے کالی پتلون میں ملبوس ایک ٹانگ نمودار ہوئی جس کے پاؤں میں چمکتا ہوا سیاہ رنگ کا عمدہ بوٹ چمک رہا تھا، اور پھر بڑے انداز سے وہ مکمل ہی کار سے باہر آ گیا۔ وہ دراز قد اور کثرتی جسم کا مالک تھا، چوڑی چھاتی، اندر کی طرف گھسا ہوا پیٹ اسے کوئی منجا ہوا ریسلر ظاہر کر رہا تھا۔ کار سے باہر آتے ہی اس نے کوٹ کے سامنے والے 2 بٹن بند کیے، دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی بھوری آنکھوں میں عجیب قسم کی بے رحمی نظر آ رہی تھی۔ چوڑی پیشانی، گالوں کی ابری ہوئی ہڈیاں، ٹوٹی ہوئی باریک ستوا ناک، پتلے پتلے ہونٹ، اس پہ موجود نفاست سے ترچھی ہوئی مونچھیں اور 3-4 دن کی بڑی ہوئی شیو۔ مردانہ وجاہت کا شکار ہونے کے باوجود مجموعی طور پر اس کے چہرے پہ کوئی ایسی بات تھی کہ تناوش کی ٹانگیں لرزنے لگی تھی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ تناوش پہ ڈالی اور پھر کار کا دروازہ کھولنے والے کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس کے سامنے پکڑ دی۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے باریک ہونٹوں میں پکڑی۔ سگریٹ پیش کرنے والے نے لائٹر جلا کر سگریٹ سلگائی اور پیچھے ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھر کر بے تاثر چہرہ یہ ہوٹل سے نکلنے والی کار کی طرف بڑھا۔ اس لمحے تناوش جھرجھری لیتے ہوئے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے وہ اس راستے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا، مگر اس حال میں کہ اس کی ٹانگوں میں ہونے والی ورزش تناوش کو بھی نظر آ رہی تھی۔ تو جسٹس ظہیر احمد صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ مرسیڈیز سے برآمد ہونے والی شخصیت کی آواز بھی اس کی جسامت کی طرح بھاری اور رعبدار تھی۔ جسٹس ظہیر نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کے حلق سے منمناتی آواز برآمد ہوئی،
کبیر دادا کیسے ہیں آپ نے ہار پوچھا یا آپ کافی بہتر محسوس کرنے لگا ہوں؟ کبیر دادا کی آواز میں چھپا طنز جسٹس ظہیر احمد کو ارزا گیا تھا۔ تناوش وہاں کھڑی کھڑی خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اس کو یوں کھڑے ہونے کی اہمیت نہیں دی تھی۔ کبیر دادا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے کیا؟ جسٹس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے آپ ہمارے خادم کو سزائے موت دینے والے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے کیس کا فیصلہ مسلسل اتباع کا شکار ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس اس کی بے گناہی کے لیے کسی ثبوت کا منتظر ہوں، اسی وجہ سے فیصلے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ کبیر دادا نے استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے اپنا پاؤں اس کی کار کے بونٹ پہ رکھا۔ وہ کبیر دادا کا آدمی ہے، اس کی بے گناہی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ بالکل جناب، بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ خوف سے جسٹس صاحب کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ویسے اتنے ہی سمجھدار ہو یا مجھے دیکھ کے عقل آ گئی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں کبیر دادا۔ وہ خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کبیر دادا نے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پہ رکھے بوٹ پر جھاڑی اور پھر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا جسٹس صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ اوہ یار، دیکھو پھر بوٹ کی پالش خراب ہو گئی۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ جی، چہرے پہ بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر صاحب نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کر کبیر دادا کے بوٹ پر پڑی سگریٹ کی راکھ صاف کر دی۔ کبیر دادا کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کی رہائی کے لیے گھر پہ پارٹی دے رہا ہوں، آپ بھی ضرور آئیے گا۔ جی ضرور، بالکل میں ضرور آؤں گا۔ جسٹس صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کبیر دادا واپس اپنی کار کی جانب مڑ گیا۔ اس کی سرسری نگاہ دوبارہ تناوش پہ پڑی۔ کار کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے وہ خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی تمہاری بیٹی تو نہیں؟ اس نے تناوش کی طرف اشارہ کیا اور پھر جسٹس صاحب کا جواب سنے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ پہرے والے آدمی نے ہی کار کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ مرسیڈیز ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تناوش کی نگاہیں مرسیڈیز پر ہی گڑی رہ گئیں۔ اس کی نمبر پلیٹ پہ لکھا ہوا نمبر بھی اتنا عجیب تھا کہ اس کو فوراً یاد ہو گیا کہ 302۔ جب تک وہ قیمتی کار نظر آتی رہی، تناوش اس طرف متوجہ رہی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ جسٹس کی طرف متوجہ ہوئی جو مضمحل انداز میں کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے محافظوں نے اس طرح جیپ سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش کی نگاہ کافی دیر بعد وردی میں ملبوس اس سرماؤں کی طرف اٹھی اور ان کے خوف سے پیلے پڑتے چہرے دیکھ کر تناوش کے دل میں کبیر دادا کا مزید رعب بیٹھ گیا تھا۔ کیا دلاور شیخ بھی اس سے اس طرح خوفزدہ ہوگا؟ اس کے دماغ میں ایک امید افزا سوچ ابھری۔ یقیناً وہ سڑک چھاپ اسے دیکھ کر اپنی شلوار گیلی ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ دلاور شیخ کی نفرت سے بھرے دل میں خوشکن خیال اجاگر ہوا، مگر اسے کیا ضرورت کہ میرے جیسے عام لڑکی کے لیے اپنا وقت برباد کرتا؟ ہم جیسے کیڑے مکوڑے اتنی اہمیت کے حامل تو نہیں ہوتے کہ ان کی خاطر بھی کسی کو جسٹس ظہیر کی طرح سر راہ روک کر 2-3 منٹ کی پوچھ گچھ ہی کر دی جائے۔ سر جھٹک کر وہ چوڑی روش کو عبور کر کے آگے بڑھ گئی۔ جسٹس کی کار وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کا دماغ دائیں بائیں کے مناظر کی بجائے کبیر دادا کے پررعب شخصیت کو سوچ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت، چشمہ لگانے کا انداز، دراز قامت، کسرتی جسم، قیمتی لباس، بات کرنے کا پر اعتماد انداز، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اسے اتنا اچھا اور اپنا لگا تھا۔ اس کی سوچوں میں کار کی تیز ہارن نے گھگڑ ڈالا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ بے خیالی میں وہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پہ آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ کبیر دادا کی شخصیت ایک بار پھر ان کی سوچوں میں ہمر آور ہوئی، مگر زور سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے ٹریفک کی روانی پر نظریں گاڑ دیں۔ کبیر دادا کی تجسماتی شخصیت کی حیثیت خوابوں اور سپنوں کے تصوراتی شہزادوں کی سی تھی۔ ایک ایسا شہزادہ جو فاتح فوج کی قیادت کرتا ہوا وطن واپس لوٹے اور پورا شہر اسے دیکھنے کے لیے امڑ آئے، لیکن وہ ایک عام لڑکی کی طرح دور کھڑی اسے حسرت بڑی نگاہوں سے تکنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی ہو۔ کور اور کاجوں کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے رکشوں، بسوں اور ویگنوں میں مختلف عمر کے بچے بچیاں بھرے ہوئے گھر کی جانب روانہ دکھائی دے رہے تھے۔ موٹر سائیکلوں اور کاروں کے اندر بھی اسکول کالج کے طلبہ ہی بھرے نظر آ رہے تھے۔ اس نے گھر واپسی کا سوچا۔ اس سمے اسے دوبارہ زور کی بھوک کا احساس ہوا۔ دائیں بائیں نظر دوڑانے پر اسے کچھ فاصلے پر ایک پارک نظر آیا۔ سستی سے پاؤں گھسیٹتی وہ پارک کی جانب بڑھ گئی۔ صبح سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اسے سخت قسم کی تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی جیب میں اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ ٹیکسی یا رکشے کا کرایہ ادا کر کے وہ گھر کی جانب جاتی۔ پارک کی سنگی بینچ پر بیٹھ کر وہ کندھے سے لٹکا اسکول بیگ کو گود پر رکھ کر کھونے لگی۔ وہ پلاسٹک کے ڈبے میں دوپہر کا کھانا ڈال کے لائی تھی، وہی اس کا لنچ باکس تھا۔
डब्बे के ऊपर ढक्कन हटाकर उसने ठंडे हुए पराठों से एक नवारा तोड़ा और रगबत से चबाने लगी। शदीद किस्म की भूख में वो पराठे किसी मुरगन ग़िज़ा से कम जायका नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर में वो दोनों पराठे चट कर गई थी। लंच बॉक्स वापस रखकर बैग में डालकर वो पार्क के कोने में लगे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर की तरफ बढ़ गई, जिस पर जंजीर से बंधा एक सिल्वर का गिलास मौजूद था। 2 गिलास पानी के मैदे में उंडेल कर वो दोबारा बेंच के पास आकर सुस्ताने बैठ गई। खाना खाने के बाद उसे एकदम थकन महसूस होने लगी। उसका दिल कर रहा था कि वहीं लंबी तान कर सो जाए, मगर घर वापसी का ख्याल ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। पाँव घसीटती हुई पार्क से बाहर आई और वापसी के रास्ते पे गामजान हो गई। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे पहुंच सके। शुक्रिया।